تو اس کا جواب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین دیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جاہل ولی نہیں ہوتا، جب اللہ کسی جاہل کو بھی ولی بناتا ہے تو پہلے علم سے آراستہ کر دیتا ہے، اس کے بعد ولایت عطا کرتا ہے۔ تو بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر کسی استاد سے یا کسی مدرسے یا ادارے سے نہیں پڑھتے، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان کو علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور غوث اعظم کو علم عطا کر دیا گیا تھا، پیدائشی ولی تھے، پیدائشی عالم و فاضل تھے، مگر چونکہ ولیوں کے سردار تھے تو آپ کو ایک سند اور ایک بنیاد قائم کرنی تھی۔ چنانچہ آپ نے علم ظاہر حاصل کیا گیلان کے اندر، اور جب آپ کی عمر تقریباً 18 سال کے قریب ہو گئی تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں بغداد کی طرف سفر کروں، اس لیے کہ اس وقت بغداد علم کا گہوارہ تھا۔ اب بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے علماء، فاضل، مفتیان کرام، فقہاء کرام، محدثین بغداد میں اس وقت قیام پذیر تھے۔ نعرہ تکبیر، مولانا مصطفیٰ رضا صاحب قبلہ۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی، اور اس زمانے میں سفر کرنا یہ اتنا آسان نہیں تھا، بڑا دشوار تھا، راستے میں بڑے خطرات ہوتے تھے، جان جانے کے بھی جوخم ہوا کرتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ڈاکو لوٹ لیتے تھے، مال کی لالچ میں قتل تک کر دیا کرتے تھے، سفر دشوار ہوتے تھے۔ ٹرین اور پلین کا دور تو نہیں تھا کہ آپ پلین میں بیٹھے، فلائٹ میں بیٹھے، پہنچ گئے، ٹرین میں پہنچ گئے۔ گویا کسی دوسرے ملک جانا یہ ہے کہ اب جانے والا جا رہا ہے، پتہ نہیں اب واپس ملے یا نہ ملے، ملاقات ہو یا نہ ہو۔ تو والدہ جانتی تھی کہ اب 18 سال کی عمر کا یہ میرا شہزادہ ایک بھری جوانی اور شباب کے عالم میں جب بغداد کی طرف پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اب یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد پھر بیٹے کو میں دیکھ نہ پاؤں گا۔ لیکن ان کی والدہ نے دین رسول کی خدمت کی غرض سے اپنے بیٹے کو دین کی راہ میں وقف کر دیا، اور بڑی خوشی سے اجازت دی، کہا صاحبزادے میں جانتی ہوں خدا کی قسم کہ جب تک تم پڑھو گے اور تم علم ظاہر کو حاصل کرو گے، اس کے بعد جب تم اگر لوٹ کے گیلان کی طرف آؤ تو شاید اس وقت تک تم مجھے نہ پاؤ، بس یہ ہماری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، لیکن میں رسول اللہ کے دین اور ان کی شریعت کے علم کے حصول کے لیے میں اپنی محبت کو اس کو قربان کرتی ہوں۔ صاحبزادے شوق سے جاؤ۔ اس کے بعد ایک صدری تیار کی والدہ محترمہ نے، صدری جو جاکٹ بولتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں، یہ جو میں پہنا ہوں اس کو بھی صدری بولا جاتا ہے، عام طور پہ جاکٹ بولا جاتا ہے، اور 40 دینار صدری کے اندر، جاکٹ کے اندر انہوں نے سی دیے، اس طرح اس انداز میں سیے کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے، اور مقصد یہ تھا کہ اگر راستے میں کوئی لوٹنے والا لوٹنا بھی چاہے، سامان کی تلاشی لے، جسم کی تلاشی لے، تو یہ سکے چھپے ہوئے۔ جب حضرت غوث اعظم کو ماں نے رخصت کیا، آپ کی والدہ کا نام ام الخیر تھا، نام تو فاطمہ تھا لیکن آپ کا لقب ام الخیر تھا، تو سرکار غوث اعظم نے کہا کہ امی جان میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بس آپ کی اور ہماری آخری ملاقات ہے، وصیت فرما دیجیے، ایسی وصیت کہ جس پر میں تا زندگی عمل کروں اور اس پر قائم رہوں۔ ماں نے کہا بیٹا صرف ایک وصیت ہے، اور وصیت یہ ہے کہ کتنے ہی مشکل حالات آ جائے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آپ نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ امی جان میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور سفر فرما رہے، ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا، اس قافلے میں آپ شامل ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا کہ قافلے کو ڈاکوں نے گھیر لیا اور لوٹنا شروع کیا۔ قافلے والے اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، مگر ڈاکو ہے کہ جو مال دینے سے انکار کرتا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں، جو مال دیتا ہے اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ آپ یہ سارا منظر ایک کنارے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈاکو آپ کے قریب آتا ہے، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے 18 سال کا، ساتھ میں کوئی خاص سامان نہیں ہے، ایک کپڑی کی بس پوٹلی ہے، باقی کچھ دکھ نہیں رہا ہے۔ کہا کہ نوجوان تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ کو اپنی والدہ کی وصیت آئی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ سامنے والے نے جیسی سوال کیا تیرے پاس کچھ ہے، تو آپ نے جھوٹ نہیں کہا، فوراً سچ کہہ دیا، کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے پوٹلی کو کھولا، دیکھا تو کچھ کپڑے تھے، باقی تو کچھ ملا نہیں، ہنسا، کہا کہ مسخرہ پن کرتے اور چلا گیا۔ تھوڑا دیر بعد دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا، کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ ڈاکو نے بھی ہلکی سی تلاشی لی، لیکن وہ صدری کے اندر جاکٹ میں اس طرح سے سکے آپ کی والدہ نے سی دیے تھے کہ چھونے کے بعد بھی وہ محسوس نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ جاکٹ کچھ موٹی تھی۔ انہوں نے ہلکی سی تلاشی لی لیکن وہ سکے نہیں ملے ان کو، تو دینار نہیں ملے، وہ پھر ڈاکو چلا گیا۔
گرز کے پورا قافلہ لوٹ لیا گیا، اور لوٹنے کے بعد جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ وہاں پر موجود ہوتا اور کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جس کو تم نے نہ لوٹا ہو؟ اور ڈاکوؤں نے کہا کہ نہیں، جس کے پاس جو سامان تھے ہم سب نے لوٹ لیا۔ تب ایک ڈاکو کہتا ہے کہ سردار، ایک نوجوان ہے جو کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہے، لیکن ہم تلاشی لیا ہم نے، لیکن اس کے پاس کچھ نکلا نہیں۔ ڈاکو نے کہا نوجوان اس بچے کو میرے قریب لاؤ۔ وہ ڈاکو آتا ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار کے پاس سرکار غوث اعظم کو جب لایا گیا، ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ نوجوان تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا تم بار بار کہتے ہو کہ 40 دینار ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ تلاشی لی جاتی ہے تو تمہارے پاس دینار نکلتے نہیں، آخر دینار ہے کہاں؟ تو کہا میری صدری کے اندر ہے۔ تم اس کی سلائی کو جب ادھیڑو گے، نکالو گے سلائی کو، تو وہ دینار تمہیں مل جائے گی۔ آپ نے نشاندہی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے صدری کو کھولا تو 40 دینار تھے۔ ڈاکو کا سردار حیران ہو گیا، کہا کہ صاحبزادے کہ کس نے اس حفاظت کے ساتھ اس کو چھپا کے رکھا تھا؟ کہا یہ میری والدہ نے کیا۔ کہا تمہاری والدہ نے بڑی اچھی تدبیر اختیار کی، تم اگر چاہتے تو اپنے دیناروں کو بچا سکتے تھے۔ مجھے حیرانی ہے کہ تم نے خود اپنے منہ سے اپنے مال کا راز کو ظاہر کیا اور اس کے راز کو فاش کر دیا۔ لوگ ایسے موقع پر مال ہونے کے بعد بھی جھوٹ کہتے ہیں اور اپنے مال کو بچاتے اور کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مگر تو ایک عجیب نوجوان مجھے نظر آتا ہے کہ خود کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی آتا تھا اور مجھ سے پوچھتا تھا کہ تیرے پاس کچھ ہے۔ جب وہ کہتا تھا تو میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ڈاکو نے جیسی سنا، سردار نے رونے لگا، اور اس کے ذہن میں بالکل ایک بات من جانب اللہ کی طرف سے یہ آئی۔ اس نے کہا کہ افسوس نوجوان، میں اپنی حالت پہ افسوس کرتا ہوں، سر پیٹنے کا مقام ہے کہ تو نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولیں گا، تو تو اپنی ماں کے وعدے کو اس طرح نبھا رہا ہے کہ نہ تو نے اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی۔ اور میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ عالم ارواح نے، پروردگار عالم نے میری روح کو بھی جب بلایا تھا اور میری روح سے بھی عہد لیا تھا، میں نے عہد کیا تھا کہ میں جب دنیا میں جاؤں گا، اے خالق کائنات، تجھے معبود مانوں گا، تیری عبادت کروں گا، تیری فرمانبرداری کروں گا۔ لیکن افسوس کہ میں نے اس وعدے کو بلا دیا، میں خدا کا بندہ ہو کر، اس کی مخلوق ہو کر اس کے وعدے کو فراموش کر چکا، اپنے خالق کے وعدے کو بھول گیا، اور تو اپنے وعدے کو نبھا رہا ہے۔ افسوس طف ہے میری زندگی پر، لیکن اے نوجوان، تو نے میری آنکھوں کو کھول دیا، اپنا ہاتھ بڑھا کہ میں تیرے ہاتھ پر توبہ کروں اور آج سے اس گناہوں کی زندگی سے تائب ہو جاؤں۔ سرکار غوث اعظم کے ہاتھ پر وہ ڈاکو توبہ کرتا ہے۔ سردار 60 کے قریب وہ ڈاکو تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سردار نے توبہ کی تو انہوں نے کہا کہ سردار، کل تک جب تم گناہ کرتے تھے تو ہم تمہارے ساتھ تھے، اور جب آج تم تائب ہو اور اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو آج بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ کل بھی تم ہمارے سردار تھے گناہوں میں، آج نیکی میں بھی تم ہمارے سردار ہو۔ اے سردار، ہم بھی خدا کی قسم توبہ کرتے اور آج سے ہم بھی ڈاکہ ڈالنے سے انکار کرتے۔ تو چنانچہ 60 کے 60 پورے ڈاکو غوث اعظم کے دست مبارک پر توبہ کر کے تائب ہو جاتے، اور جتنا مال لوٹا تھا انہوں نے سارا مال لوگوں کو لوٹانا شروع کر دیا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تبلیغ کا پہلا ایک مرحلہ تھا کہ آپ کی ایک معمولی سی کوشش اور آپ کی ایک سچائی اور صداقت کی بنیاد پر 60 ڈاکو توبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک درس اور تعلیم ملتی ہے غوث اعظم کی کہ حالات کتنے ہی سنگین ہو جائے، کتنے ہی بدتر ہو جائے، کتنی ہی دشواریاں ہو، جھوٹ انسان کو نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن آج جھوٹ کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ جھوٹ کو ہم جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ جھوٹ کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ عام انسان جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، چلیے دین کی معلومات نہیں ہے، لیکن افسوس کہ جو دین کو سمجھتے ہیں، دینداری کے دعوے کرتے ہیں، وہ اس قدر جھوٹ اور فریب سے کام لیتے ہیں، ان کو دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یا اللہ، یہ دین کو سمجھنے کے باوجود اس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ کو گویا یہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ جھوٹ کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جھوٹ کے تعلق سے کتنا بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت صفوان بن سلیم ایک صحابی رسول ہے، وہ اس حدیث کے راوی، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، قیل لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، کیا مومن جو ہے وہ بخیل وہ ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟
صحابہ نے سرکار سے پوچھا اللہ کے نبی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن ہو اور ڈرپوک ہو بزدل ہو؟ قالا نعم، حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ کوئی مومن ہونے کے بعد ڈرپوک ہو بزدل ہو، اس کو خوف اور ہراس اس پہ طاری ہو جائے کسی مرحلے کو اور کسی مشکل کا مرحلے کو دیکھ کر، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام نے دوبارہ سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قالا نعم، فرمایا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن ہو اور کنجوس ہو، مال جلدی سے جیب سے نکالتا نہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا اللہ کے نبی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قالا لا، آپ نے فرمایا نہیں، کوئی مومن ہو کر جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اندازہ لگائیے کہ جھوٹ بولنا یہ مومن کی فطرت نہیں ہوتی۔ اور سرکار غوث اعظم اپنی ابتدائی تبلیغ کے مرحلے میں پہلی جو تعلیم دے رہے ہیں گویا ایک طرح سے وہ یہ کہ اگر تم میرے چاہنے والے اور ماننے والے ہو تو کیسی ہی مشکل آ جائے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔